تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اور جو براہین نازل کیے، مشرک کے پلے اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جتنی آیات پڑھی ہیں، ان کا اعتراض ہے نا جی، کتنی آیات آپ نے کتنی آیات پڑھی ہیں؟ وہ ساری آیات من دون اللہ ہیں، من دونی ہی، من دون اللہ۔ یہ جدھر کدھر بھی قرآن کے اندر من دونی کا اس لفظ آیا ہے نا، یہ سارا بتوں کے لیے آئے۔ آپ جناب بتوں والی آیتیں انبیاء پہ فٹ کرتے ہیں، آپ بتوں والی آیتیں اولیاء پہ فٹ کرتے ہیں، تو لہذا یہ آپ کی دھونس دھاندلی ہے، آپ غلط دلائل دیتے ہیں، آپ قرآن کی آیات سے غلط استنباط کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا اعتراض ہے جی ہمارے اوپر، سمجھ رہے ہیں اعتراض جی؟ تو اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو قرآن کی سیر کرا دوں آخر کے اندر، کہ من دون اللہ سے کون کون مرادیں، من دون اللہ سے کون کون مرادیں، چلیں گے جی؟ کریں گے سیر؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا ما کان لبشر، ایک بشر کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ یہ کون بشر ہے جی؟ عام بشر ہے، میری طرح آپ کی طرح ہے جی، جس کے اوپر وحی نہیں آتی؟ نہیں 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 نہیں، فرمایا ما کان لبشر، کوئی بشر ایسا نہیں ہے، فرمایا ان یؤتی اللہ الکتاب، جسے اللہ کتاب دے، یعنی کہ یہ بشر پیغمبر ہے، یہ بشر پیغمبر ہے جس کے پاس کتاب آتی ہے، فرمایا والحکم، جس کو اللہ تعالی حکم دے، نبوت دے، فرمایا والنبوہ، اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونو عباد لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، کسے چھوڑ کر؟ من دون اللہ، کسے چھوڑ کر؟ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ دون میں کون داخل ہوا جی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دون میں کون داخل ہوا؟ دون میں داخل ہے جی پیغمبر۔ فرمایا جس بشر کو ہم کتاب دے دیں، جس بشر کو ہم حکم دے دیں، جس بشر کو ہم نبوت دے دیں، فرمایا ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم مجھے معبود بنا لو، تم میری عبادت کرو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، یہی تو تم پڑھتے ہو کتاب میں، فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اسی کا تو تم درس دیتے ہو اپنے مدرسوں میں، بھول گئے ہو؟ من دون اللہ میں کون داخل ہے؟ من دون اللہ میں کون داخل ہے؟ پیغمبر۔ فرمایا یہی تو تم پڑھاتے ہو مدرسوں میں۔ آپ کو آگے دوسری آیت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی، بنا لینا مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، دون اللہ، یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں داخل ہیں، مریم علیہ السلام اولیاء میں داخل ہے۔ فرمایا یہ انبیاء اور اولیاء کدھر شمار ہوئے ہیں؟ اللہ یہ کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو الہ بنا لینا، اللہ کے سوا، من دون اللہ میں داخل ہوئے؟ کیوں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم یہ بت ہیں، معاذ اللہ۔ وہ جو تم اپنے معبودوں کی بات مانتے ہو، وہ جو پیر اور مشائخ کی بات مانتے ہو، ان کا دعویٰ اور ان کا سوال لے کر آتے ہو کہ جناب من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں، یہ کہاں بت ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے من دون اللہ ہے، مریم علیہ السلام کے لیے من دون اللہ ہے، پیچھے سارے پیغمبروں کے لیے من دون اللہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ توبہ میں چلے، سورۃ توبہ کی 31 نمبر آیت، فرمایا اتخذوا، بنایا انہوں نے، احبارہم، اپنے احبار کو، ورہبانہم، اور اپنے مشائخ کو، اربابا من دون اللہ،
رب بنایا اللہ کو چھوڑ کر. کیوں جی؟ یہ مولوی اور پیر یہ بھی من دون اللہ میں. وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، پتھر کے بت مراد ہوتے ہیں، یہ لکڑی کے بت مراد ہوتے ہیں، یہ مٹی کے بت مراد ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود مخلوق ہیں، یہ بت ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جناب قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا آپ نے. آپ قرآن پڑھیں، آپ کو پتا چلے من دون اللہ کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے. قرآن کہتا ہے اتخذوا، انہوں نے بنایا احبارہم، اپنے احبار کو، مولویوں کو، ورہبانہم، اپنے مشائخ کو، اپنے مجاوروں کو، اپنے صوفیوں کو کیا بنایا؟ اربابن، رب بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. فرمایا والمسیح ابن مریم، اور مسیح کو جو بیٹا مریم کا ہے اسے کس میں داخل کیا؟ فرمایا من دون اللہ میں، من دون اللہ میں. فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور حالانکہ اس نے تو حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی الہ واحد کی عبادت کرو، مگر لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو تم کر رہے ہو. آؤ حدود کو دیکھو، حدود کو دیکھو. حدود کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہتا ہے میں نے دیکھا اس قوم کو جو سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، سورج بھی من دون اللہ میں. پیچھے انبیاء من دون اللہ میں سورۃ آل عمران میں، سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ مریم وہ من دون اللہ میں، سورۃ توبہ میں فرمایا احبار اور رہبان کو انہوں نے رب بنایا، اسے اللہ نے من دون اللہ میں داخل کیا. ادھر سورج کے متعلق فرمایا کہ یہ سورج بھی من دون اللہ ہے، اور فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں راہ راست سے روک دیا، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور یہ پھر ہدایت نہیں لے کر آتے.